کیا پارسی واقعی اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں؟ ایک چھپے ہوئے عقیدت کی حیرت انگیز حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی موجود ہے جہاں بھائی بہن، ماں بیٹا اور باپ بیٹی کی شادی کو نہ صرف جائز بلکہ مقدس سمجھا جاتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا پر ضرور ایسی باتیں دیکھی یا سنی ہوں گی کہ پارسی یا مجوسی مذہب میں قریبی رشتہ داروں کے درمیان شادی ایک عام بات ہے، مگر جیسے ہی آپ کسی پارسی فرد سے اس بارے میں سوال کریں وہ فوراً اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ کیا یہ سب باتیں صرف افواہیں ہیں یا واقعی اس معاملے پر کوئی پراسرار پردہ ڈالا گیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا اور حقیقت کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارسی صرف ایک مذہب ہے اور جو بھی شخص پارسی کہلاتا ہے اس کا ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں پارسیوں کے اندر بھی مختلف فرقے موجود ہیں۔ پارسیوں میں صرف زرتشت کے ماننے والے ہی نہیں بلکہ مانوی مذہب کے پیروکار بھی موجود ہیں، جس کے بانی کا نام مانی تھا، جو 2 صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ 6 صدی میں مزدک نامی شخص نے ایک نیا مذہب متعارف کروایا جسے مزدگی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جس کی تعلیمات کے تحت خونی رشتوں جیسے بہن یا بیٹی سے شادی کو جائز سمجھا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ امام عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجوسی یعنی آتش پرست اپنی کتابوں پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے، مگر پھر ایک ظالم بادشاہ کے ذریعے ایک نیا عقیدہ پیدا کیا گیا۔ ایک دن وہ بادشاہ شراب کے نشے میں چور ہو کر اپنی بیٹی یا بہن کے پاس آیا اور پھر اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ جب بادشاہ کا نشہ اترا تو وہ شدید ندامت میں ڈوب گیا، مگر اس کی بہن نے اسے ایک آسان راہ دکھائی۔ اس نے کہا، تم لوگوں کو جمع کرو اور اعلان کر دو کہ اللہ نے تمہارے لیے بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کو حلال کر دیا ہے۔ یقیناً یہ اعلان پورے شہر کو ہلا دینے والا تھا۔ جب بادشاہ نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تو اکثریت نے اس حکم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم تب تک اس بات کو نہیں مانیں گے جب تک کوئی نبی نہ آئے یا کوئی آسمانی کتاب اس کی تصدیق نہ کرے۔ بادشاہ نے یہ ساری بات اپنی بہن کو بتائی تو اس نے مشورہ دیا، ان لوگوں پر کوڑے برساؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، لیکن لوگوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ پھر بہن نے کہا، ان پر تلوار چلا دو۔ بادشاہ نے وہ بھی کیا، مگر لوگوں کی اکثریت نہ مانی۔ اب ایک اور مشورہ سامنے آیا، ان لوگوں کے لیے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ لگا دو، پھر جو بادشاہ کے حکم کو تسلیم کرے وہ بچ جائیں گے اور جو انکار کریں انہیں ان گڑھوں میں جھونک دیا جائے۔ بادشاہ نے یہی کیا، اور یوں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا آگ میں جھونک دیے گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجوسیوں میں بہن اور بھائی کی شادی کی رسم کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ نہ صرف تفسیر در منصور میں بیان کیا گیا ہے بلکہ کئی دوسرے مفسرین نے بھی اسے سورہ البروج کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ پارسیوں میں بہن بھائی یا باپ بیٹی کی شادی کی یہ رسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقدس حیثیت اختیار کر گئی، جسے خویت ودت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا یہ واقعی ایسا ممکن ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ رسم صرف فرسٹ کزنز تک محدود ہو چکی ہے۔ تاہم تاریخ کی گرد و غبار میں چھپے ہوئے کئی نقشے ہمیں اور بہت کچھ بتاتے ہیں۔ مثلاً مغربی مورخ جیمز مورخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قدیم پارسی عقائد کے مطابق کامل ترین انسان یا معزز ترین پیشوا صرف خویت ودت یعنی بہن بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہی پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ بات سن کر یقیناً آپ مزید حیرت میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن یہ سب تحقیقی حوالوں سے موجود ہے۔ اسی تحریر میں یہ بھی درج ہے کہ ایران کی عظیم الشان بادشاہت اور قدیم شاہی دور میں بہن بھائی یا باپ بیٹی کی شادی کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم صرف عام لوگوں میں نہیں بلکہ اعلیٰ مجوسی خاندانوں میں بھی ادا کی جاتی تھی۔
البتہ قدیم فارسی عوام میں اس رسم کا کوئی واضح ریکارڈ موجود نہیں، تاہم اس کا تذکرہ بہت سی مذہبی مصادر میں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچے بہن بھائی شمار ہوتے تھے اور ان کا آپس میں نکاح جائز نہ تھا۔ البتہ جب دو مختلف حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو ان کا آپس میں نکاح کیا جا سکتا تھا۔ امام ابن کثیر جیسے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی، یعنی ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل سے بھی اسی طرح، اور ان جوڑوں کے درمیان نکاح اس وقت مشروع سمجھا جاتا تھا جب دونوں مختلف حمل سے ہوں۔ لیکن جیسے ہی انبیاء کرام کی شریعتیں نازل ہوئیں، بہن بھائی کا نکاح حرام قرار دیا گیا۔ بالخصوص شریعت محمدیہ میں یہ نکاح مکمل طور پر حرام قرار پایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پارسیوں کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ پارسی وہ لوگ ہیں جو زرتشت کے پیروکار ہیں۔ جب عربوں نے ایران کو فتح کیا تو پارسیوں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے جزیہ ادا کرنا قبول کیا اور کچھ ہندوستان ہجرت کر گئے۔ 8ویں سے 10ویں صدی عیسوی کے دوران پارسیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے پاس اوستا کا وہی قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے نبی زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پارسی مردوں کو دفناتے نہیں بلکہ انہیں ایک خاص عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ گدھ انہیں کھا جائے۔ اس عمارت کو دخمہ یا مینار خاموشی کہا جاتا ہے، جہاں پارسیوں کی بڑی تعداد موجود ہو، جیسے ممبئی یا کراچی، وہاں یہ عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ پارسیوں کا عقیدہ ہے کہ پاکیزہ مذہب کے طور پر ان کی دینی فرائض میں یہ شامل ہے کہ آگ ہمیشہ روشن رہے، اسی لیے ان کی عبادت خانوں اور گھروں میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے۔ پارسی مذہب ہندو مت اور یہودیوں کی طرح ایک غیر تبلیغی مذہب ہے، یعنی یہ نہ تو دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل کرتے ہیں اور نہ ہی دوسرے مذاہب والوں سے شادی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام، عیسائیت اور ہندو مت جیسے طاقتور مذاہب کے ثقافتی اثرات سے پارسی آج تک بڑی حد تک محفوظ ہے۔ پارسیوں کے لیے تعلیم کا حصول ایمان کا جز سمجھا جاتا ہے، تاہم ان کی آبادی لاکھوں میں ہونے کے باوجود شادیوں کے رجحان میں کمی کے باعث ان کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ ناظرین، پارسیوں کا بنیادی وطن شمالی ایران ہے اور آج بھی تقریباً 25,000 پارسی وہاں آباد ہیں۔ تاہم موجودہ حالات میں دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی لوگ آباد ہیں تو وہ ہے ممبئی۔ ویسے پوری دنیا میں آتش پرست یعنی زرتشت کو ماننے والے پارسیوں کی تعداد چند لاکھ ہی ہے۔ پاکستان سے گزرتے برسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ، امریکہ، کینیڈا منتقل ہو چکے ہیں، تاہم ان میں سے اکثریت آج بھی ممبئی اور اس کے گرد و نواح میں رہتی ہے۔ یہ لوگ عموماً تجارت سے وابستہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم نقطہ توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم، مذہب یا تہذیب کا جائزہ لینے سے پہلے علمی دیانت اور تاریخی پس منظر کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ پارسی یا مجوسی مذہب کا تنقیدی جزیہ کرتے وقت ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاریخ میں ہر قوم کے اندر افراط و تفریط پائی گئی ہے۔ بعض اوقات کوئی رسم مخصوص وقت، بادشاہ یا حالات کے تحت اپنائی گئی اور بعد میں اس کو مذہبی رنگت دے دی گئی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مجوسیت صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک ثقافتی تمدن تھا جس میں فلسفہ، حکمت، فلکیات اور طب کے شعبے بھی شامل تھے۔ مگر جب طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو اسی تہذیب میں بدعات اور خرافات در آتی ہیں۔ یہی کچھ پارسی تاریخ میں بھی ہوا۔ جب ریاستی مذہب کو بادشاہوں کی ذاتی خواہشات کے تابع کر دیا گیا۔ مزید برآں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ آج کے دور میں پارسی اپنے مذہب کی بہت سی انتہاؤں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، مگر کچھ روایات اب بھی ان کے عقیدے کا حصہ ہیں جنہیں وہ ثقافتی ورثہ سمجھ کر زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب دین انسانی عقل، فطرت اور ضمیر سے ٹکرا جائے تو کیا وہ دین الہی ہو سکتا ہے؟ اور جب شریعت حق اور عدل کے اصولوں سے ہٹ جائے
تو کیا وہ بندے کو خالق کے قریب لے جا سکتی ہے؟ یہ وہ نکات ہیں جو ہمیں نہ صرف پارسی مذہب بلکہ ہر غیر اسلامی نظام کے بارے میں غور و فکر پر آمادہ کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، میں اپنی بات صرف یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام کے سوا کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ دین حق صرف اسلام ہے، وہ دین جس میں انسان کے لیے روشنی، نجات، کامیابی اور فلاح کا مکمل سامان موجود ہے۔ اب جس نے اس دین حق سے منہ موڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کیا، اس نے ہدایت اور نجات کے راستے سے انکار کیا اور ہلاکت و بربادی کی راہ اپنا لی، تو پھر ایسے بناوٹی دین کو اللہ پاک کے ہاں کیسے قبولیت حاصل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ناظرین، ہدایت و نجات، دنیا و آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام۔ بس جس نے اس دین حق کے سوا کوئی اور دین اپنایا یا اس میں اپنی طرف سے کوئی بدعت شامل کی، تو وہ دین نہ دنیا میں نفع دے گا اور نہ آخرت میں قبول ہوگا۔ دین حق صرف اسلام ہے، یہی دین فطرت ہے، اور یہی اس پوری کائنات کا اصل اصول ہے، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر جھکا دے۔ یہی اس خالق و مالک کا اپنے بندوں پر حق بھی ہے، اور اسی میں ان کی عزت، کامیابی اور بلندی بھی ہے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ، قیامت کے دن اسلام ہمارا سفارشی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تیری رضا اور مغفرت حاصل ہو، اور تو ہمیں اپنی رضا کی منزل یعنی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔